ایک معجزہ معراج ہے، اس میں سینکڑوں معجزات ہیں، اگر میں اس کا تذکرہ کروں تو اسی میں الجھ جائیں گے، لیکن آپ کو بتاؤں براق پر بیٹھنا معجزہ، جبریل کا لگام، جبریل کے ہاتھ میں لگام دینا معجزہ، اس کے بعد اتنی تیزی سے جانا معجزہ۔ آپ کبھی غور کیا آپ نے؟ براق اتنی تیزی سے دوڑتا تھا کہ جہاں پر براق کی نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اب غور کریں اپنی نظر کتنی دور تک جاتی ہے، تو جب اپنی نظر کی، اس خاکی بشر کی نظر کا یہ عالم ہے تو اس نوری جنتی براق کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اتنی تیز سے وہ جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں ایک خاکی بشر اگر ٹرین تیزی سے چل رہی ہو اور ٹرین سے اپنے سر کو باہر نکالے تو ہوا کی وجہ سے اس کے کان اس کو برداشت نہ کر سکیں، آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، لیکن حضور کی براق تیزی سے جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نہ چکر کی کیفیت ہے، نہ گشی کی کیفیت ہے، نہ کوئی اور کیفیت ہے، بلکہ حال یہ ہے اگر دنیا آواز دے رہی تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کا منادی آواز دے رہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، عیسائیوں کا منادی آواز دے رہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں حضور علیہ السلام کی ایک معراج ہے اور اس کے اندر سینکڑوں معجزات ہیں، گویا کہ جانا بھی معجزہ ہے، پھر اس کے بعد کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ غور فرمائیں، بہت توجہ کا طالب ہوں، وقت کی بہت قلت ہمارے پاس ہے، لیکن صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور سمجھدار ہماری عوام میں سمجھتے ہیں، عوام اہل سنت کو اللہ نے بہت عقل عطا فرمائی ہے۔ جب کبھی آپ تیزی کے ساتھ بائک لے کر کے گزرے، توجہ کریں، تیزی کے ساتھ بائک لے کر کے گزرے، ایک قریبی دوست جا رہا تھا، اس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی، جب وہ بعد میں ملتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، آپ تو دیکھ کے پہچانتے ہی نہیں یار، میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ غور کریں تیزی کے ساتھ جاتے، سامنے والی آنے والی بائک کو آپ نہیں دیکھ پاتے، اس کی کار کو نہیں دیکھ پاتے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک معراج، اللہ اکبر، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں، جب ہم تیزی سے بائک پہ جاتے ہیں نہیں سن پاتے، تم نہیں سن پاتے، یا ہوٹل پہ نعت بج رہی تو نہیں سن پاتے، تلاوت ہو رہی تو نہیں سن پاتے۔ حضور موسیٰ کو جو ہے وہ قبر کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں، حضور اس کو بھی سماعت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو شب معراج ان کی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی شان سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں تو گویا کہ براق پر بیٹھنا معجزہ، اس کے بعد جانا معجزہ، انبیاء کی امامت کرنا معجزہ، انبیاء کے درمیان خطبہ دینا معجزہ، انبیاء کرام کے خطبوں پر خطبہ دینا معجزہ، انبیاء کرام سے ملاقات کر کے پلک کے جھپکتے آسمانوں پہ جانا معجزہ، آسمانوں پہ جانا معجزہ، عرش جانا معجزہ، لامکہ پہ جانا معجزہ، اور پھر پلک کے جھپکتے وہاں سے آنا معجزہ، زنجیر کا ہلنا معجزہ، بستر کا گرم رہنا معجزہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بہت ساری باتیں تو اللہ نے محبوب کو معراج عطا کی، سینکڑوں معجزات کا مجموعہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حکمتیں، اب حضور کو جو معراج میں خاص باتیں دی گئی وہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں رائیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام عبد الرؤف مناوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی معراج اور 1 مرتبہ جسمانی معراج۔ جو معراج ہم مناتے ہیں 27ویں شب کو، یہ جسمانی معراج، حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، اس کے اندر بے شمار حکمت ہے، اللہ کو دیکھا۔ اب بس
हिकमत क्या है वो आपको बताऊं, गौर से सुने। हिकमत ये है, पहले उसका पस मंजर पेश करना चाहता हूं, फिर जितनी हिकमतें वक्त में गुंजाइश होगी पेश करेंगे। पहली हिकमत ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन रोते थे, उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन आंसू बहाते थे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तूने उम्मत के गुनाह तो देखें, जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। तूने उम्मत के गुनाह देखे तब जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। और उसके बाद खास बात यह है कि जब तक के किसी फैसले के मुतालिक बातचीत ना हो जाए, एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन रोते थे, उम्मत के गुनाह देखकर रातों दिन आंसू बहाते थे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तूने उम्मत के गुनाह तो देखें, जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। तूने उम्मत के गुनाह देखें तब जरा मेरी रहमत भी आकर देख ले। और उसके बाद खास बात यह है कि जब तक के किसी फैसले के मुतालिक बातचीत ना हो जाए, एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। जज मौकिल के बारे में क्या फैसला करेगा, जब तक ये वकील को नहीं पता हो, उस वक्त तक वकील भी लरसता रहता है। आप मुकद्दमात लड़ते रहते, कोर्टों में जाते रहते, और आपको मालूम है वकील की भी दिल की धड़कन तेज होती है, मेरा मुवक्किल सजा पाएगा या बाइज्जत बरी हो जाएगा। ये कब मामला होता है, जब तक जज का सामना ना हो। जज का सामना होगा, बहस होगी, बातें होगी, गुफ्तगू होगी, फिर जज के अपने मूड पर है, वो जो चाहे फैसला सुना दे, या तो बाइज्जत बरी कर दे, या तो सजा सुना करके लॉकअप में डलवा दे, या फांसी की सजा दिलवा दे, या उम्र कैद की सजा दिलवा दे, जो चाहे कर दे। लेकिन जितना बड़ा मुजरिम होगा, वकील के दिल की धड़कन उतनी तेज होगी। जज का मूड क्या है नहीं पता, जज ने फैसला क्या करना है नहीं पता, लेकिन कल फैसले का दिन है और उस दिन से एक दिन पहले जज और वकील तन्हाई में बैठकर गुफ्तगू कर लें, तो अब मुजरिम भी बेफिक्र हो जाए, वकील भी बेफिक्र हो जाए। क्यों? इसलिए कि फैसले से पहले जज और वकील जब आपस में गुफ्तगू कर ले, तो अब इनकी गुफ्तगू तो ये जाने, ये गुफ्तगू ओपन नहीं की जाती, लेकिन अगर ये मालूम हो जाए, अगर ये पता चल जाए कि जज और वकील की एक दिन पहले मुलाकात हुई है, तो दुनिया भी कहती है टेंशन नहीं लेना, अखबारी नुमाइंदे भी कहते हैं टेंशन नहीं लेना, मुजरिम भी कहते हैं टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जज और वकील की बैठक हो चुकी है। और जब तन्हाई में बैठक हुई है तो फिर फैसला कोई बेहतर ही होगा। मिलाने के लिए नहीं कहता, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं। दुनियावी मिसाल देकर समझाना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, ये बुजुर्गों की सुन्नत है। बिला तशबीह बिला तमसील कयामत का दिन होगा, अदालत की कुर्सी पर खुदाए वादहू ला शरीक अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा। मूसा की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी, दाऊद की उम्मत भी होगी, अय्यूब की उम्मत भी होगी, यूसुफ की उम्मत भी होगी, जुल्करनैन की उम्मत भी होगी। अल्लाह अकबर, गोया के सारे अंबियाए किराम की उम्मतें वहां पर, जुल्किफ्ल की उम्मत भी होगी, अंबिया की उम्मतें मौजूद होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कि आज के जज का फैसला मेरी उम्मत के बारे में क्या होता है ये उसकी अपनी मर्जी पर है। लेकिन अल्लाह अकबर, कयामत के दिन हुजूर की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी नहीं होगा, इसलिए कि कुदरत ने कहा महबूब फैसला तो कयामत में मैंने करना है और तूने वकालत करना है। मेराज की शब आजा, बैठ करके बात कर ले, ताकि तेरी उम्मत के बारे में फैसला क्या करना। मेराज क्या है? मेराज किसे कहते हैं? मेरे अल्लाह ने महबूब को बुलाया, हरीम नाज में बुलाया। वो अल्लाह जो उठने बैठने से चलने फिरने से पाक है, इतने करीब बुलाया और करीब बुला करके फिर क्या कहा पता है?
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی، اللہ نے نہیں بتائی، کسی نے نہیں بتائی، لیکن بات کیا ہوئی، حضور نے ایک بات بتائی اور اس کو سنیے اور جھوم جائیے، پھر معراج کا جشن کل منائیے. لوگ بڑے جشن مناتے ہیں، حضور کی معراج کا جشن نہیں مناتے، اعتراض کرتے ہیں جشن معراج پر. مناؤ حضور کی معراج کا جشن، نمازیں پڑھ کے مناؤ، فاتحہ کر کے مناؤ، خوشیوں کا اظہار کر کے مناؤ، آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے مناؤ. اللہ نے محبوب کو کیا کہا؟ حبیب تیری امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں. قیامت کے دن تیری امت کے جرائم نہیں دیکھوں گا، بلکہ حبیب تیرا چہرہ دیکھوں گا. تو جس کو چاہے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا. تو محبوب کو بلایا گیا، حبیب آ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. لیکن یہ بات تو ہوئی، قیامت کا دن ہوگا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. بولو دیکھا، سوائے ہمارے حضور کے. ایک نبی نے تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ آپ بار بار سنتے رہتے، میں نے آج اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ کو بتاؤں. ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا نا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تو بہت اصرار کر رہا ہے مجھے دیکھنے کا، پہلے ایک کام کر، تو میری مخلوق کو دیکھ لے. میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا اس کو دیکھ لے. آپ بہت خوبصورت ہے، آپ کو دیکھ کر کون ڈرتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے. لیکن جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں میں بعض فرشتے بہت خوبصورت ہیں، لیکن بعض فرشتوں کے چہرے ایسے ہیبت ناک ہیں کہ دیکھیں تو حالت خراب ہو جائے. آپ جانتے ہیں ایک موت ہے، موت کا فرشتہ ایک ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں. جانتے ہیں اسرائیل کو؟ اسرائیل کو جانتے ہیں؟ ایک موت کا فرشتہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری معلومات اور میری دانست میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام بھی اسرائیل نہیں رکھا. لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، کیونکہ وہ ہے ایک ہی فرشتہ اسرائیل. لیکن اس کا حال یہ ہے، نیکوں کے پاس آتا ہے تو خوبصورت بن کر آتا ہے، اور جب گنہگاروں کے پاس آتا ہے تو ایسی بھیانک صورت لے کر کے آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے. اگر آنکھیں کھلی ہے تو کھلی کے کھلی رہ جائے، آدمی بند بھی نہیں کر پاتا. کسی کا حال یہ، کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کوئی پاخانہ کر دیتا ہے، بتانے کی بات نہیں، آپ کو پتا ہے، اور انسان کو موت آ جاتی ہے. یہ کون ہے؟ اسرائیل. یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ فرشتہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اسرائیل کو دیکھ کر کے لوگوں کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہ بندہ ہی تو ہے نا اللہ کا. اسرائیل کو دیکھ کر ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ آپ غور تو فرمائیں، سوچے تو صحیح. حضور کا معجزہ کتنا بڑا ہے، یہ معراج جسے کہتے ہیں. سنیو، اپنے قسمت میں ناز کرو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا. وہ خدا جس کا جسم نہیں، وہ خدا جس کا جسم نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، ہمارا نبی اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. غور کریں، جس کا جسم نہیں وہ نظر نہیں آتی. دنیا کا کوئی مولوی، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر ہے کوئی جو ہوا کو دیکھ سکے؟ ہوا کے ہاتھ پیر نہیں، اس لیے نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. جب مخلوق کے ہاتھ پیر نہ ہو تو وہ نظر نہ آئے، لیکن وہ خدا جس کا کوئی جسم نہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، حضور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھ کر ڈرتے بھی نہیں ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکتی ہے. یہ سب انشاءاللہ یہ نکات تو کل ہم عرض کریں گے، لیکن آج صرف یہ بتانا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا، موسیٰ پہلے میری مخلوق دیکھ لے. ایک کام کر، مجھے دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں نا، ذرا میری مخلوق دیکھ لے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ذرا اپنے چہروں سے پردے ہٹاؤ اور اپنی اصلی شکل سے موسیٰ کے قریب سے گزرو. حضرت موسیٰ طور پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، دکھانا اپنے آپ کو، دکھا اپنے آپ کو. مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ. تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا.
میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی، آپ ان کو دیکھیے، ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر کہا نا توبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں موسیٰ؟ یہ جو کہا تھا نا ربی ارنی، یہ ربی ارنی کے بعد توبت الیک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب فرشتوں کو گزارا میرے اللہ نے، ہیبت ناک فرشتوں گزرو موسیٰ کے قریب سے، تو حضرت موسیٰ کا سینہ پھٹنے کے قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لغزش پیغمبرانہ سے، اس خطۂ اجتہادی سے توبہ کرتا ہوں۔ اب غور کریں، جب اللہ کی مخلوق کو حضرت موسیٰ ان کی اصل شکل میں نہ دیکھ سکے، ان ہیبت ناک فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھا رکھے ہیں، جو عرش کا بوجھ سنبھالتے ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے یہ تو وہی جانے، کون کون سے وہی جانے، لیکن ہم کو تو بس ابن عباس نے اتنا بتایا کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی شان، لوگ کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، وہاں موسیٰ کہتے توبت الیک، اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں اب رجوع کرتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں مولا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری ہے، حضور نے نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا، بلایا کیوں گیا؟ حضور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، جب کوئی جج کا سامنا ہو اور جج سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، یہ کسی بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ نے دعوت دی چلو سب کو میرے گھر دعوت ہے، آؤ دعوت کھانے کے لیے آؤ، ایسے کے اندر سارے عمرہ وزراء کو بلایا، نیا نیا بادشاہ ہے، بادشاہ کو کسی نے دیکھا نہیں، بادشاہ آیا اور ایک شہر میں سب کو دعوت دی اور کہا سب جمع ہو جاؤ، تو کتنا ہی بڑا وزیر ہوگا تھر تھر کانپے گا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں، پتہ نہیں اس کے اخلاق کیا ہو، اس کے کردار کیا ہو، اس کا انداز کیا ہو، اس کی گفتگو کیا ہو، پیار کرے گا کہ جھڑک دے گا، بھگا دے گا، کیا کرے گا وہ؟ غور فرمائیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں تو فکر ہے کریں کیا کریں، بلکہ خود سب باتیں چھوڑیے، آپ اپنی بات لیجئے، اگر پہلی مرتبہ آپ کو کسی آفیسر کے سامنے جانا ہو تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، پتہ نہیں میرا کام یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کس انداز سے کرے گا، کیا بولے گا، کیا باتیں کرے گا، تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ سامنا ہے نا آپ۔ بلکہ آپ اس کو قرآن سے دیکھ لیں، اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برسوں سے ایک عصا رہتا تھا، لکڑی کا ایک عصا تھا، سوٹا جس کو آپ کہتے ہیں، لکڑی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ابتدائے جوانی سے تھا آپ کے پاس، شروعات سے تھا، کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریاں، پیغمبر کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے، یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ نبی کبھی چرواہا نہیں تھا، اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا، جو انبیاء کو چرواہا کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اگر کبھی اپنی چپل سل لے تو یہ اس کی عاجزی ہے، چپل سلنے سے وہ چمار نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے سے نبی کی عاجزی ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے، بکریاں چرانے سے نبی چرواہا نہیں ہو جاتا۔ مسجد کا امام اگر کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا دے وہ حمال نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، رات دن وہ عصا آپ کے پاس رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے، طور پر پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو بھیجنا کس کے پاس تھا؟ فرعون اور فرعونیوں کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ دو معجزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، اور دوسرا جب عصا کو زمین پہ رکھتے تو وہ خوفناک اژدہا بن جاتا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلے پوچھا، ذرا توجہ کریں آپ، حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟
کنفرم کیا جا رہا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے نا, اللہ کو پتا ہے نا کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے. وہ تو کالے پتھر پر رات کی تاریکی میں کالی چونٹی چلتی ہے, وہ اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں پوچھتا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی موسیٰ کو جو ابھی آگے کے مرحلے آنے ہیں اس کا ڈر دور کرنا ہے, اسی لیے پوچھ رہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے پتیاں جھاڑتا ہوں درخت کی بکریوں کو کھلانے کے لیے, اسی کو ٹیک لگا کر کے کبھی کبھی سو جاتا ہوں. حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی, یہ عصا میرا ہی ہے اور میں اس سے اتنے کام لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھ. پہلی مرتبہ, ابھی تک حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ منظر, جو منظر قدرت دکھا رہی ہے موسیٰ کو. اپنے عصا کو زمین پہ رکھ. حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا, وہ خوفناک اژدہا بن گیا. جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ اس اژدہا کو دیکھ کے ڈرنے لگے. یہی بات ہے قرآن میں, سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں, اس کا خلاصہ پیش کروں. حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اپنی ہی لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹے. اللہ نے فرمایا لا تخف, موسیٰ ڈر نہیں. اس کو واپس ہاتھ لگا. بولو موسیٰ ڈرے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ کہتا, حدیث میں نہ آتا, تو ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ جملے حضرت موسیٰ کے لیے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈر گئے. حضرت موسیٰ اپنی لکڑی کو خوفناک اژدہا دیکھ کر کے ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈر نہیں, اٹھا. آپ نے اٹھایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. یہ اللہ نے وہاں کیوں کروایا؟ تنہائی میں, وادی طور میں, طور سینا پر اللہ نے یہ کام تنہائی میں کیوں کروایا کہ پہلے لکڑی کا پوچھا, لکڑی کا معاملے کو کہا کہ یہ لکڑی ہی ہے نا, یہ لکڑی تیرا عصا ہی ہے نا. حضرت موسیٰ نے خود کہا یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے یہ کام لیتا ہوں, بکریوں کو ہانکتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں. بالکل معاملہ کنفرم تھا. اس کے بعد بھی موسیٰ نے جب زمین پہ عصا رکھا تو موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈر نہیں, ہاتھ لگا, پھر لکڑی ہو گئی. اللہ رب العزت نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ کام کہیں اور بعد میں کروانا تھا. یہ کام بعد میں کہیں اور کروانا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے پاس جا اور کہنا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے. اس کے دربار میں 70,000 جادوگر تھے جو اپنی رسیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگتی, اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ لکڑیاں سانپ بن کر رینگنے لگتی. اللہ اکبر. بلکہ رسیاں اور لکڑیاں اگر ڈالی جائے تو اس کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا, لیکن جادو کے زور سے وہ لوگوں کی نظروں پر اثر کرتے تھے تو لوگوں کو وہ لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی اور سانپ بن کے رینگتے نظر آتی تھی. حالانکہ وہ لکڑیاں لکڑی ہی رہتی تھی, سانپ نہیں بنتی تھی. وہ رسیاں رسی رہتی تھی, سانپ نہیں بنتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں, جادوگروں کے مقابلے میں بھیجنا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں میدان میں یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ موسیٰ ڈرے گا نا, اپنے عصا کو اژدہا بنتا دیکھ کر ڈرے گا نا, تو یہ ڈرنے والا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے اکیلے میں. اور پھر جب موسیٰ ان کے مقابلے پر جائے تو پھر وہاں موسیٰ شان سے عصا رکھے گا, وہاں نہیں ڈرے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ڈائریکٹ یہاں پر کیے بغیر اگر وہاں پر کرتے یہ معجزے کا اظہار جو اللہ پہلے اس طور سینا کی وادی میں نہ کرواتا اور ڈائریکٹ کہتا کہ جا فرعون کے پاس اور میں نے تجھے معجزہ دے دیا, اللہ رب العزت ڈائریکٹ یہ حکم دیتا, تو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ رکھے تو ڈر گئے, تو وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے. اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا؟ حیرت کی بات ہے. وہ کہتے ہم بھی ڈر رہے ہیں, یہ بھی ڈر رہے ہیں, تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا تاکہ موسیٰ, اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا, فرعون ہی ڈر رہے ہوں گے, لیکن موسیٰ بغیر
बगैर खौफ के वहां पे खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, ताकि लोगों को पता चले कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये असा का मौजज़ा लेकर के आए हैं। लेकिन अगर ये बात पहली मर्तबा होती और मूसा अलैहिस्सलाम भी डर जाते तो लोग जनाबे मूसा का मजाक उड़ाते। अब ये बात आपके समझ में आ गई। लेकिन एक नुक्ता यहाँ करके फिर आगे आना चाहता हूँ, मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत मूसा जब ये मौजज़ा लेकर के गए तो फिरौन के 70,000 दरबारी जो जादूगर थे, उन लोगों ने हजरत मूसा से कहा हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब ये अपना आइटम पेश करने लगे, जब ये अपना जादू पेश करने लगे, तो इन्होंने हजरत मूसा से पूछा पहले आप रखेंगे अपना मामला या पहले हम रखें अपना मामला। गोया के उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया तो अल्लाह को अदब की अदा इतनी पसंद आ गई, उन्होंने पूछा पहले आप या पहले हम। आपने फरमाया पहले तुम ही कर लो। और उसके बाद अल्लाह को यह अदा पूछने की इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने 70,000 जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। लेकिन मैंने सिर्फ इतना अर्ज करना था आपके सामने कि अल्लाह ने पहले तन्हाई में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह करवाया कि अल्लाह के इल्म में यह बात है कि मेरा मूसा अचानक अज़दा देख करके डर जाएगा तो मैं तसल्ली दूंगा ना, मैं तसल्ली दूंगा। मूसा डर नहीं, ला तखफ, डर नहीं। और अगर वहां डरेगा तो फिर मजाक बन जाएगा। अब आज अल्लाह ने महबूब को मेराज पर क्यों बुलाया, अपना आप क्यों दिखाया? इसलिए कि अल्लाह जिसको जितना ज्यादा इल्म देता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। इसलिए पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जात है अल्लाह से तो वो हमारे रसूल की जात है। अब अल्लाह ने कयामत के दिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श अब लगाना है, अर्श पे कुर्सी बिछाना है, उस कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाना है और सारे अंबिया को, अल्लाह अकबर, सारे अंबिया नफसी नफसी कह रहे होंगे लेकिन कुर्सी किसको मिलेगी? हमारे नबी को मिलेगी। मेरे आका ने सबकी शफाअत करना है। अंबियाए किराम की नबुव्वत की गवाही हुजूर ने देना है। अंबियाए किराम ने तबलीग का काम किया, इसकी गवाही हुजूर ने देना है। अंबियाए किराम की सदाकत की गवाही हुजूर ने देना है। गोया के कयामत के दिन का दूल्हा सिर्फ और सिर्फ मेरे रसूल की जात होगी, मेरे आका की जात होगी। और वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। अंबिया नफसी नफसी क्यों कह रहे होंगे कयामत के दिन? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा। तो अल्लाह को जब नहीं देखा तो अब अल्लाह को बेपर्दा देखने की बारी है, तो वो डर रहे हैं, नफसी नफसी कह रहे हैं। उनसे ज्यादा तो हुजूर के दिल में अल्लाह का खौफ है। अगर हुजूर भी अल्लाह को न देखते तो हुजूर भी नफसी नफसी कहते। मेरे भाई, अगर एक घर में मैयत हो जाए और सारे ही लोग रोने लगे और घर में कोई बड़ा तसल्ली देने वाला ना हो तब तो तमाशा हो जाता है। कोई एक तो होता है जब सब रो रहे होते तो वो तसल्ली देता है, तो वो सबको संभालता है, सबका सहारा बनता है। अब कयामत के दिन सभी नफसी नफसी कह रहे हैं और कयामत का दूल्हा शाफई यौमुन नुशूर भी नफसी नफसी कहेगा। तो लोगों की हिम्मत कौन बंधाएगा? लोगों की ढारस कौन बनाएगा? हालांकि हुजूर तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा महबूब आ करके पहले मुझे देख ले ताकि ये तेरा डर खत्म हो जाए। क्योंकि हुजूर जब गए ना तो आकाए करीम डर की वजह से रुकते थे। आगे अगर वक्त रहा तो इस पर गुफ्तगू होगी। हुजूर रुकते थे तो अल्लाह कहता था उदन मिन्नी या महबूब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद। हबीब और करीबा। हुजूर डर रहे थे अल्लाह की बारगाह में जाने से क्योंकि खौफ था रब तबारक व तआला का। लेकिन अल्लाह ने डर निकाला, फरमाया उदनो मिन्नी या हबीब, मेरे करीबा। और इतने करीब बुलाया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह ने इतने करीब बुलाया कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया और कहा महबूब मुझे जी भर के देख ले और देख भी ले, बातें भी कर ले। तो अब अल्लाह ने अपने महबूब को अपना आप दिखा दिया है। हुजूर ने अल्लाह को बेपर्दा देख लिया और देखा। इब्ने अब्बास तो कहते 2 मरतबा और मुस्लिम शरीफ की हदीस से इशारा मिलता है कि 9 मरतबा कैसे देखा? 9 मरतबा इस तरह देखा कि हजरत मूसा ने कहा 50 वक्त की नमाजें मिली है, जाइए कम करा के लाइए। तो गए 5 कम हुई, फिर गए 5 कम हुई, फिर गए 5 कम हुई। अब 50 से 45 हुई तो कितनी मरतबा जाने पे जो है वो 50 से 5 होगी, 45 कम हुई, 5 बची। तो कितनी मरतबा गए? 9 मरतबा गए। 1 मरतबा
مرتبہ خدا نے بلایا، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو تو وہاں پر بے خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں، اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں۔ ایسے ہی جیسے موسیٰ کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ کر سب ڈرے، موسیٰ نہیں ڈرے، کیونکہ پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا، پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا، اور اب خدا کو دیکھ کر ڈر دور ہو چکا۔ کیوں دور ہو چکا؟ اس لیے کہ وہ تو قریب بلا کر کے کیسی باتیں کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، بلا کر سلام کرتا ہے، وہ تو بلا کر سلام کرتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، اور کتنی باتیں کی، خود کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو میں عرض کروں گا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کیا کیا باتیں ہوئی، کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حضور کی معراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب آجا، قیامت میں سب ڈریں گے، تو نہیں ڈرنا، اسی لیے تو سب ڈریں گے، نفسی نفسی کہیں گے۔ حضور کیا کریں گے پتہ ہے؟ میزان پہ جا کے اپنی نیکیاں گنہگاروں کی نیکیوں میں ملا کر ان کو کامیاب کریں گے، پل صراط پہ کھڑے ہو کے رب سلیم کہہ کے ان کو پار لگائیں گے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو۔ اور محبوب جب خدائی کو دیکھ لیا تو بچا کون؟ خدا کو دیکھ